آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ واقعہ راجستھان کے اندر پیش آیا تھا کہ ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو پڑھایا۔ ماں باپ دونوں کی خواہش تھی کہ بچے کو انجینئر بناؤ۔ جو پیسہ تھا اسے دے دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ماں بستی ہے، بیٹا کبھی گھر نہیں آیا۔ ماں نے ساری زیورات بیچ ڈالی، یہاں تک کہ ساری زمین بک گئی، گھر بھی بک گیا، اور سارا پیسہ اس نے اپنے بچوں کے پیچھے خرچ کر دیا۔ وہی بیٹا جب پڑھ لکھ کر انجینئر بنا، گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد جب دیکھا کہ ماں ایک جھونپڑی میں رہتی ہے تو ماں کو وہ نوجوان برا بھلا کہنے لگا، ماں کو گالی دینے لگا، کہنے لگا اے میری ماں تو نے ساری چیزیں بیچ ڈالی، میرے والد جانے کے بعد تو نے ساری چیزیں ختم کر دی۔ ماں نے کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا یہ سارا پیسہ میں نے تمہیں دے دیا تھا، لیکن بیٹا نے نظر انداز کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا شادی کی، ماں کو خبر نہیں، شادی کر کے جب بہو کو ساتھ میں لے کر بیٹا گھر آتے ہیں تو بہو جھونپڑی میں نہیں رہنا چاہتی ہے، پھر وہ مکان میں جا کر رہنے لگتے ہیں، ماں کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ پھر بہو نے ڈیمانڈ کی کہ تم مجھے رکھو یا میں تمہاری ماں کو گھر سے نکال دو۔ جوان جس ماں باپ نے انجینئر بنایا، جس ماں باپ نے اسے انجینئر بنایا، اسے لے جا کر ایک تنہائی میں ایک جنگل میں جا کر ماں کو پھینک کر آ جاتے ہیں، ماں کو وہاں سے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی گزر بسر ہوتے ہیں۔ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں، جب وہ جوانی ختم ہوتی ہے، اس کی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے اولاد جب جوان ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا جس جگہ پہ اس نے اپنے ماں کو چھوڑ کر آیا، اسی جگہ پر اس کی اولاد نے اسے چھوڑ کر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے اولاد کو روکا اور کہنے لگا میرے بیٹو ایک بات سن لو، یہ وقت ایسا تھا میں انجینئر بن کر آیا تھا اور میں نے اپنی ماں کو تمہاری ماں کی کہنے کی وجہ سے یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اللہ نے مجھے یہ سزا دیا ہے، آج تم لوگ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اگر کوئی انسان ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اپنے نظروں سے دور کر دے گا، قیامت کی دن اس انسان کو اپنی نظروں سے دور کر دے گا۔ آئی اللہ کے رسول کا فرمانے، تین شخص کو اپنی نظروں سے دور کر دے گا، دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ وہ تین شخص کون کون ہوں گے؟ نمبر ایک، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دنیا میں کوئی انسان والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے، والدین کو اذیتیں پہنچائے، والدین کو تکلیف دے، اس انسان کو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اپنی نظروں سے دور کر دے گا۔ نمبر دو، دوسرا شخص کون ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شراب پینے والا۔ اچھا کتنے نوجوان ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ شرابی بہت زیادہ ہے معاشرے میں، شرابی کا کوئی کمی نہیں ہے، شراب پینے والا نوجوان ہے، اگر وہ شراب پیتا ہے تو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اپنی نظروں سے دور کر دے گا۔ نمبر تین، یعنی وہ انسان جو احسان کرتے ہیں اور احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، کسی کو زمین دے دی کہ بیٹھو یہاں پہ، میں نے آج سے یہ زمین میری نہیں ہے تمہاری زمین ہے، لیکن اگلے دن آ کر اس سے تو میں ہوتی ہے اور وہ آ کر کیا کہتے ہیں، ارے میں نے تمہیں زمین دیا تھا، ارے میں نے تمہیں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، ارے میں نے تمہیں بولا تھا کہ یہاں بیٹھو، اور آج تم مجھے مار رہے ہو، تو احسان نہیں جتلاؤ۔ ارے انسان ہے بھائی، اس سے غلطی ہوتی ہے، غلطی سے حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں بچ سکے تو انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ رسول تھے، ہم سب کے باپ ہیں، وہ بچ نہیں سکا، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو احسان جتلاتے ہیں اس انسان کو بھی قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اپنی نظروں سے دور کر دے گا۔ تو ان تین شخصوں میں جو پہلا شخص ہے والدین کو تکلیف دینے والا، والدین کو مارنے والا، والدین کو اذیتیں پہنچانے والا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی نظروں سے دور کر دے گا۔ آئیے تین شخص پر اللہ کے رسول کا فرمانے کہ جنت کو حرام کر دیا گیا کہ تینوں شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ تین شخص کون کون ہوں گے؟ نمبر ایک، والدین کو تکلیف دینے والا، والدین کو مارنے والا، والدین پر ظلم کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ نمبر دو، دیوس،
دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کے گھر میں برائیاں ہو رہی ہو اور وہ بیٹھ کر دیکھتا ہو۔ معاشرے میں غور کیجئے، آج مسلمان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ڈانس کر رہی ہیں، یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہیں اور ڈانس کر رہی ہیں، کالجوں میں اسکولوں میں ڈانس کر رہی ہیں اور باپ بھی دیکھ رہا ہے، روکنے کی کوشش نہیں ہے۔ آج دیکھیں شادی کے موقع پر بیٹا ڈی جے لا کر گانے بجا رہا ہے اور بیٹی ڈانس کر رہی ہے اور باپ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ وہ انسان دیوس ہے جس کے گھر میں یہ برائیاں ہو رہی ہو اور بیٹھ کر دیکھتا ہوں۔ معاشرے کے اندر بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، غیر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، غیر لڑکیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ماں باپ کو خبر ہے، باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا فلاں کی بیٹی سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ وہ انسان دیوس ہے۔ بیٹی بھی بات کر رہی ہے، باپ کو خبر ہے لیکن اسے نہیں روک رہا ہے۔ کبھی باپ کی زبان سے بات نہیں نکل رہی ہے، بیٹی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاں وہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ انسان دیوس ہے جو نہیں روک رہا ہے۔ اور یہی چیز ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، غیروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ دیکھ رہے کرناٹک کے اندر کیا ہوا، ایک نہیں دو نہیں لاکھوں میں لڑکیاں بھاگ گئی غیروں کے ساتھ۔ مسلمان نوجوان نہیں، غیر لڑکا۔ ایک تو بھاگنا نہیں چاہیے، یا اسلام کے اندر شادی کے علاوہ کوئی چیز نہیں کہ کسی سے تعلق بنائے، لیکن غیر لڑکوں کے ساتھ آج لڑکیاں بھاگ رہی ہے۔ باپ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، باپ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اب بھاگنے کی وجہ بھی میں بتا دوں، تعلیم کی کمی کی وجہ سے۔ ہاں اگر تمہاری بیٹی اسکولوں میں پڑھے گی، اسکول جایا کرے گی، اس کے اندر اگر دینی تعلیم نہ ہو تو غیروں کے ساتھ وہ بھاگ جائے گی۔ اس لیے لوگوں میں پیغام دے کر جا رہا ہوں، اپنی بچی کو دینی تعلیم دو، اپنی بچی کو صحیح تعلیم دیا کرو، اسلامی تعلیم دو۔ تو دیوس اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کے گھر میں برائیاں ہو رہی ہو اور بیٹھ کر دیکھتا ہو۔ اور نمبر 3، اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا گیا ان لڑکیوں پر، ان عورتوں پر جو مرد جیسا بننا چاہتی ہے۔ آج دیکھیے لڑکیاں مرد جیسا بننا چاہتی ہے، لباس اس طریقے سے پہن رہی ہیں، بازاروں میں ٹہل رہی ہے، سروں پہ کپڑا نہیں ہے، وہ جا رہی ہے۔ تو اگر ایسی لڑکیاں سماج میں ہیں، معاشرے میں ہیں، تو اسے تو روکنا چاہیے۔ ایک تو ذمہ داری اسے روکے، اگر وہ کوئی روک نہیں رہا ہے اور وہ خود اسے معلوم ہے کہ اسلام کے اندر یہ حرام ہے، یہ کام حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ اس عورت پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ لوگوں، جنت اس انسان پر حرام ہے جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کو اذیتیں پہنچائے، ماں باپ کو تکلیف دے، ماں باپ کو مارنے کی کوشش کرے، ماں باپ کو دھکا دے اور ماں باپ کوئی حکم کرے وہ عمل نہ کرے، تو اس انسانوں پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ آئیے، اگر نوجوان شراب پی رہا ہے، ماں باپ روک رہا ہے، اگر نوجوان گانوں کے محفلوں میں جا رہا ہے، ماں باپ روک رہا ہے، لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، قیامت کی دن اس انسان کو سزا بھگتنا پڑے گا، سزا بھگتنا پڑے گا اس انسان کو۔ وہ انسان بچ نہیں سکتا، وہ انسان ہزاروں کوشش کرے لیکن بچ نہیں سکتا جو انسان ماں باپ کی باتوں پر عمل نہ کرے۔ آئیے، عوام من حوشب ایک راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ ایک محلے میں گیا، ایک بستی میں گیا، وہاں جانے کے بعد اس جگہ پر میں نے عصر کی نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ چلو میں قبرستان کی زیارت کر لیتا ہوں، اور قبرستان نکل پڑتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ قبرستان پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر پھٹی اور ان میں سے ایک آدمی رونما ہوا آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا تھا اور باقی جسم انسان جیسے۔ پھر 3 مرتبہ گدھے جیسے آواز نکالی، پھر وہ قبر کے اندر داخل ہو گیا، قبر ان پر بند ہو گئی۔ میں وہاں تعجب کر رہا ہوں، عوام من حوشب کہتے ہیں میں تعجب کر رہا ہوں، میں کھڑا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد، کچھ وقت کے بعد میں دیکھا کہ ایک عورت اونی دھاگا بن رہی ہے، بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ پھر میں
میں دیکھتے ہی ایک عورت وہاں سے گزری، پھر میں نے سوال کیا میری بہن بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو بوڑھی عورت بیٹھی تھی اس نوجوان کی ماں ہے، یہ نوجوان شراب پی کر آیا کرتا تھا، روزانہ شراب پیتا تھا اور شراب پی کے گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد جب ماں اسے کہتی کہ بیٹا شراب مت پیا کرو، تو نوجوان کیا کہتا کہ میری ماں تو گدھی جیسی آواز نہ نکالا کر، اے میری ماں تو گدھی جیسی بات نہ کیا کرو۔ اور وہ عصر کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور وہ روزانہ یہ ڈیلی کا معمول بن گیا کہ اٹھتا ہے اور گدھے جیسی آواز نکال کر پھر قبر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں، ماں باپ اگر شراب سے روکے، بری چیزوں سے روکے، لڑکیوں سے باتیں کرنے سے روکے تو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ورنہ سزا بھگتنا پڑے گا۔ اگر انسان کے ماں باپ بد دعا کر دے، ارے انسان، یہ نوجوانوں کو چاہیے کہ ماں باپ مل جائے تو خدمت کرے، کیونکہ رسول نے یہ کہا کہ اگر تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر پیر رکھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں۔ پہلی سیڑھی پر پیر رکھا، آمین کا، دوسری سیڑھی پر پیر رکھا، آمین کا، تیسری سیڑھی پر پیر رکھا، آمین کا۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ کیا بات ہے، آپ کو تو اس سے پہلے کبھی آمین کہتے ہوئے نہیں دیکھا، اچانک آج آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے بعد میں سوال کیا گیا، اے نبی آپ بتائیے آپ آمین کیوں کہتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا، اللہ جبریل نے کہا کہ محمد وہ آدمی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ اور دوسری سیڑھی پر پیر رکھا اور آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی بھی برباد ہو جائے، وہ آدمی بھی تباہ ہو جائے جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا۔ تو حضرت جبریل نے کہا نبی وہ آدمی ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پر پیر رکھا اور آمین اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت جبریل کہتے ہیں کہ نبی وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی بھی برباد ہو جائے جس نے نبی کا نام سنا اور سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے۔ تو آپ نے آمین کہا اور کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے رسول کا نام سننے کے بعد آمین نہیں کہہ، یعنی رسول کے نام سننے کے بعد آمین نہیں کہہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے۔ ماں باپ کو ملنے کے بعد خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکتے ہیں، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ لیکن یہی ماں باپ اگر انسان کے لیے بد دعا کر دے، یہ کہہ دے کہ میرے بیٹے ہلاک ہو جائے، میرے بیٹے برباد ہو جائے، تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں دنیا کے اندر 3 بچوں کے سوا کسی نے ماں کی گود میں گفتگو نہیں کی، آج تک کسی نے ماں باپ کی یعنی بچوں گود میں گفتگو نہیں کی 3 بچوں کے سوا۔ ان میں سے پہلا شخص حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے جریج کے زمانے میں۔ جریج ایک عابد تھا، ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ ایک دن وہ نفل نماز میں کھڑے ہیں، ہاں نفل عبادت میں کھڑے ہیں، اور ماں آتی ہے اور ماں پکارتی ہے جریج، کانوں میں آواز آتی ہے، لیکن وہ پھر نمازی میں کھڑے رہے حتیٰ کہ ان کی ماں واپس چلی گئی۔ دوسرا دن کا یہی معاملہ رہا، پھر ماں آتی ہے، پھر پکارتے ہیں، پھر نفل عبادت میں کھڑے ہیں، لیکن پھر ماں واپس چلی جاتی ہے۔ تیسرے دن کا یہی معاملہ رہتا ہے، پھر ماں پکارتی ہے جریج، لیکن اس نے نماز کو ترک نہیں کیا، یہ نفل عبادت نماز کو ترک نہیں کیا۔ ماں کی زبان سے بد دعا نکل جاتی ہے۔ کیا بد دعا نکلتی ہے کہ جریج کی موت نہ آئے جب تک کہ کسی فحاشی زانی عورت سے ملاقات نہ کر لے۔
दर्शन ना हो, मौत ना आए। और ये जो इबादत खाना बना रखा था, इबादत कर रहा था, बनी इसराइल में चर्चा हो रहा था कि इबादत खाना बनाकर इबादत कर रहा है, इसके साथ क्या किया जाए। फिर उसी जमाने में एक फाहिश ज़ानिया औरत आती है जो खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत, हैंडसम, ब्यूटीफुल लड़की औरत, लेकिन जानिया। वो आती है और आकर कौम वालों से कहती है कि क्या मैं जुरेज को जाल में फंसाऊं। लोगों ने कहा अच्छा, ये तो अच्छी राय दे रहे हो, जाओ अगर कर सकती हो तो कर दो। वो औरत जाती है जुरेज के पास और अपने आप को हावी करते हैं। जुरेज तो इबादत गुजार बंदा, छोड़ देते हैं, करीब जाने तक गवारा नहीं करता। लेकिन उसी के करीब एक चरवाहा रहता था, उसके पास जाकर उसने सोहबत की, जिना कर ली और हमल ठहर जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, वह औरत कहने लगती है जुरेज का बेटा है, ये जुरेज का लड़का है। ऐ लोगों सुनो, ये जुरेज का बेटा है। किसका बेटा? जुरेज का बेटा है। लोग आए और आकर जुरेज की इबादत खाना जो है उसको तोड़ दिया और उसे मारने लगे। लोग उसे दर्दाना तरीके से मारने लगे। और जुरेज कहते हैं क्या हुआ लोगों, मुझे मार क्यों रहे हो, बताओ तो सही। लोगों ने कहा कि तुम तन्हाई में जाकर जिना करती हो और लोगों के सामने आकर बुरे अमल भी करती हो, इबादत करती हो, अल्लाह को पुकारते हो, और तन्हाई में जाने के बाद क्या करती हो, तुम बुराई कर रहे हो, तुमने जिना की और अब तो बच्चा भी पैदा हो चुका है, अब तो बच्चा भी पैदा हो चुका है। जुरेज ने कहा बच्चा लाओ। बच्चा लाया गया और लाने के बाद उसके और कहा कि लोगों मुझे इतना मोहलत दो, मुझे इतना टाइम दो कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं। लोगों ने कहा ठीक है नमाज पढ़ लो। वो नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद पेट पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं बच्चा बताओ तुम्हारा वालिद कौन है। कहते हैं फला चरवाहा है, वो जो फला जगह पर रहता है चरवाहा, वो मेरा वालिद है। कौन है वो? मेरा वालिद है। जब ये लोग कहते हैं तो लोग कहते हैं मुझे माफ कर दो, और कहते क्या मैं, लोग कहते हैं जुनेद क्या मैं सोने की इबादत खाना बना दूं? कहा नहीं, ऐसे मिट्टी का बना दो। लेकिन ये बताने का मकसद ये है, ये हदीस बयान करने का मकसद ये है कि माँ की जबान से बददुआ निकली थी कि जुनेद की मौत ना आए जब तक कि किसी बदकार औरत, फाहिश औरत से दर्शन ना हो। अब अल्लाह ताला ने दिखा दी। और एक चीज और बता दूं, और एक चीज बयान कर दूं कि जब नफली इबादत में हम लगे हैं, नफली इबादत में खड़े हैं, माँ बाप की आवाज आती है कि बेटा इधर आ जाओ, तो छोड़ दो, तर्क कर दो। लेकिन फर्ज नहीं, नफली इबादतों को छोड़ दो, तर्क कर दो, और पहले माँ बाप की बताई बातों पर अमल करो, उसके बाद फिर तुम नमाज पढ़ो। माँ बाप जो हुक्म दे वो अमल करो, माँ बाप जो हुक्म दे वो करो, और उसके बाद फिर क्या करो, जाओ नफली इबादत में लग जाओ। लेकिन आज समाज में क्या हो रहा है, माँ बाप को गाली दी जा रही है, माँ बाप को बुरा भला कहा जा रहा है, माँ बाप को गालियाँ दी जा रही है, माँ बाप को बुरा भला कहा जा रहा है। ऐसा ना करो, ऐसे कहने की इजाजत अल्लाह ताला ने नहीं दी है। और आपको बता दूं, समाज के अंदर बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो गैर लड़कियों से ताल्लुक रखते हैं, और वो लड़की ठीक नहीं है, वो लड़की बदचलन है, वो लड़की खराब है। माँ बाप उसे रोक रहा है, माँ बाप उसे कोशिश कर रहा है कि बेटा शादी ना करो, तो क्या करते हैं, माँ बाप से बातचीत बंद कर देते हैं, सालों भर बात नहीं करते हैं। लेकिन इस्लाम ने मना किया है कि माँ बाप के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बहुत सारे नौजवान जो लड़कियों के चक्करों में माँ बाप को खो दिया, माँ बाप को जुदा कर दिया, और ना जाने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक उसने माँ बाप से बात तक नहीं की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे और बहू को देखने के लिए आते और आकर दरवाजे को दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कौन? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते मैं इब्राहीम हूँ। कि इस्माइल घर में नहीं है? वो औरत कहती है नहीं, वो घर में नहीं है, बाहर रिस्क की तलाश में निकले हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे हैं कि गुजर बसर कैसा हो रहा है। वो औरत कह रही है तंगी हो रही है, खाना पीना नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं है घर में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम्हारा शौहर आए तो उसे कहना कि
طلاق دے دے، اسے کہنا کہ تو یہ یعنی گھر کے چوکھٹوں کو بدل دے اور میرا سلام کہنا۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے اور اسماعیل علیہ السلام سے ان کی بیوی نے ساری باتیں بیان کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سننے کے بعد کہا کہ وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے شادی کر کے ایک بہو آتی ہے گھر میں اور اس کو لا کر رکھ کے پھر رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر آئے اور آنے کے بعد سوال کی اور پھر سوال کرتے ہیں کہ گزر بسر کیسا ہو رہا ہے۔ وہ عورت جو دوسری شادی کی وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ گھر کے چوکھٹوں کو برقرار رکھے اور چلے جاتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، ساری باتیں بتاتے ہیں اور سننے کے بعد کہ تم میرے والد تھے اور مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں رکھوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر تم کسی لڑکیوں سے تعلق رکھتے ہو اور تمہارے ماں باپ تمہیں منع کر رہا ہے کہ وہ بد چلن ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی ہے، وہ دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو چھوڑ دو، کیوں؟ تم سے زیادہ تجربہ ہے۔ ارے ایک ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، چاہے ماں باپ پر ظلم کیوں نہ کرے، چاہے ماں باپ کو مارے کیوں نہ مارے، لیکن ماں باپ ایک بچے کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں، ماں باپ اگر تمہیں منع کر رہا ہے تو اسے رک جاؤ۔ اور ایک چیز میں ایک برائی بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ سماج کے اندر آج یہ برائی عام ہے، یہ عام ہے برائی۔ وہ کون سی برائی ہے کہ آج دیکھیے ہر نوجوان کے پاس موبائل ہے، ہر نوجوان کے پاس، بوڑھے سے لے کر جوان، بچے سے لے کر ہر شخص موبائل استعمال کر رہا ہے۔ اور وہ زمانہ نہیں تھا کہ ایک موبائل پوری بستی والے کال کیا کرتے تھے، یعنی آج تو ہر شخص کے پاس 2 3 4 موبائل ہو چکے ہیں۔ اور ان موبائلوں میں آپ کسی کا بھی نمبر لے کر کال کیجئے، کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے گانا سننا پڑتا ہے، سب سے پہلے گانا سننا پڑتا ہے اور پھر اس سے بات کیجئے۔ تو آپ خود گناہ کر رہے ہیں، گناہ کا ذریعہ کھول کے بھی رکھ دیے ہیں۔ جو سن رہا ہے اس کا جو گناہ ہو رہا ہے آپ پر بھی ڈالا جائے گا، اور جو آپ نے کیا ہے وہ بھی آپ پر بھی آنے والا ہے۔ اور ایک چیز، اسٹیٹس پہ گانا لگاتے ہیں، فلمیں یعنی گانوں کی وجہ سے اپنی تصویر کو لگا کر گانے بھی لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہ کرو لوگوں، بچو ان کاموں سے اور گھر کے تمام لوگوں کو بچاؤ اور گھر کے تمام اہل و عیال کو بچاؤ، تمام لوگوں کو ان چیزوں سے دور رکھو، تمام لوگوں کو ان برائیوں سے پاک رکھو۔ کوشش کرو کہ وہ نیک عمل کرے، اور تمام نوجوانوں سے، ان لوگوں سے جن کے ماں باپ زندہ ہے، ان لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ظلمانہ برتاؤ نہ کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔